السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج میں ماما کی طرف تھی، ماما بھنڈیاں بنا رہی تھی اور میں نے ایک دم میں بلاگ سٹارٹ کر لیا۔ تو ماما نے بھنڈیاں فرائی کر لی ہوئی تھیں اور کچھ وہ فرائی کر رہی تھیں، اور ساتھ میں یہ پیاز انہوں نے رکھ دیے تھے اور ایک طرف ٹماٹر وغیرہ کٹنگ کیے ہوئے تھے، اور یہ ہری مرچیں ان کو نمک لگایا ہوا تھا اور یہ بھی انہوں نے فرائی کرنی تھی۔ تو یہ بڑی مزے کی لگتی ہے۔ میں نے پہلے کبھی بھی نہیں اس طرح ہری مرچیں کی، ماما نے یہ مجھے بتایا تھا۔ یہ تھوڑی سی بھنڈیاں رہ گئی تھیں جو فرائی ہونے والی تھی، پہلے وہ ساری اکٹھی کر لی تھیں اور یہ کچھ رہ گئی تھیں، تو پھر یہ بھی ماما فرائی کرنے لگ گئی تھیں۔ اچھا، مجھے نا گرمیوں میں سب سے زیادہ مزے کا سالن جو ہے نا وہ بھنڈی ہی لگتی ہے، میری فیوریٹ ہے بھنڈی۔ کے ماما نا نمک ڈال رہی تھیں ہری مرچوں کے اندر، اور میں نے نا ساتھ ساتھ ویڈیو بنائی اور میں اور ماما ساتھ ساتھ باتیں کر رہے تھے۔ اچھا، آج پتہ نہیں کیوں میرا بڑا دل گھبرا رہا تھا۔ مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ میں نے کس چیز کا جوس پیا تھا۔ ہاں، جوس ہی پیا تھا کسی فروٹ کا، ماما کی طرف ہی۔ تو جب وہ میں نے پیا نا، اس کے بعد سے میرا بڑا دل گھبرا رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری کوشش تھی کہ میں جلدی جلدی گھر چلی جاؤں۔ پتہ نہیں عجیب سی اس ٹائم میری کنڈیشن تھی، تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جو میرے آگے پڑا تھا، میں نے کہا چل اسی چیز کا ولاگ بنا لوں اور کنیکٹ رہوں میں نے نا اپنا یہ جو ایک میرا بنی ہوئی ہے روٹین، میں اس کو توڑنا نہیں چاہ رہی تھی، اس لیے پھر میں نے نا بنا لیا، جو مجھے ملا میں نے فوراً بنا لیا۔ بس بہت میری عجیب بوجھل سی طبیعت ہو جاتی ہے نا سم ٹائم، ویسی ہوئی تھی۔ تو یہ ماما نے سوکھا دھنیا ڈالا، ہلدی ڈالی تھی، لال مرچیں ڈالی تھیں اور نمک وغیرہ ڈال کے، تو یہ ماما نے اس کو پیازوں کو کر لیا تھا مکس، اور ساتھ میں ٹماٹر ڈال دیے تھے۔ اب ٹماٹر ڈال کے وہ آئی تھنک تھوڑی دیر ڈھکیں گی ماما، تو یہ ٹماٹر اور پیاز جو ہے نا یہ تھوڑے سافٹ ہو جائیں گے۔ جب یہ سافٹ ہوں گے تو اس میں بھنڈیاں ڈال دیں گی، اور جو ہری مرچیں ہیں نا وہ فرائی کر کے تو وہ بھی ان کے اندر ڈال دیں گی، تو ایک ذرا اچھا فلیور آتا ہے۔ اور مجھے بھنڈیاں بہت پسند ہے۔ گرمیوں میں میرا دل نہیں کرتا کوئی سالن وغیرہ کھانے کو، تو موسٹلی میرا دل کرتا ہے بھنڈی، یا جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کدو کا رائتا، یا بیسن کا وہ بینگن کا جو بنتا ہے وہ والا رائتا، وہ اس قسم کی چیزیں نا میرا کھانے کو دل کرتا ہے۔ میں سے زیادہ نمک تیز اور مرچ تیز والی چیزیں نہیں کھا جاتے۔ ویسے یہ ماما نے جو نمک لگا کے مرچیں فرائی کی ہیں نا، وہ یہ کنڈیشن تھی مرچوں کی۔ یہ ماما نے ڈھک دیا تھا، اور اب دیکھیں جو ہے ٹماٹر بھی سافٹ ہو گئے ہیں اور پیاز بھی تھوڑے سافٹ ہو گئے ہیں۔ تو میں نے ابایا پہنا ہوا تھا، آپ کو میرا ابایا نظر آ رہا ہوگا بازو سے۔ تو یہ ماما نے مرچیں بھی بھنڈیاں بھی مکس کر دی تھیں، اور مرچیں وغیرہ جو فرائی کی تھیں وہ بھی اس کے اندر ہی نا مکس ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں ماما مرچ کو نا چمچ کے ساتھ نکال کے تو باؤل میں ڈال رہی تھی۔ پھر میں گھر آ گئی تھی۔ آج نا میں کیوں گئی تھی، ہاں مجھے نے آپ کو کل کی ویڈیو میں کیک دکھایا تھا نا کہ میرا بھائی ناراض ہے میرے سے، چھوٹے والا، تو اس کو میں کیک دینے کے لیے بھی گئی تھی اور اس کو بنانے بھی گئی تھی، اور کچھ مجھے بازار کے کام بھی تھے۔ عید سر پہ ہے، اس لیے چھوٹے چھوٹے کام کئی نکل آتے ہیں۔ تو ویسے میرا نا ہر 2-3 دن بعد ایک چکر لگتا ہی لگتا ہے ماما کی طرف۔ میں گھر آئی تھی، پھر میں تھوڑی دیر ریسٹ کیا، ریسٹ کر کے پھر میں نے آٹا گوندھا۔ اچھا، یہ میں آٹا گوندھ رہی ہوں، اسٹارٹ پہ تھوڑا میسی ہوتا ہے، لیکن یہ جیسے میں ابھی صاف کر رہی ہوں نا ساتھ ساتھ پرات کو آٹا گوندھتے ہوئے، میں اسی طرح نا پرات آٹے کے ساتھ صاف کرتی جاتی ہوں۔ مجھے وہ گندی پراتیں نہیں اچھی لگتی کہ آٹا گوندھ لو اور پرات گندی ہو، ایسے نہیں میں کرتی ہے۔ اب یہ میں نے تھوڑی دیر اس کو نا مطلب اس طرح کر کے نا، تو میں اس کو پانی لگا کے تھوڑی دیر چھوڑ دیتی ہوں، پھر پرات سائڈوں سے صاف کرتی ہوں، اتنی دیر میں آٹا سافٹ ہو جاتا ہے اور آرام سے اس کو گوندھ لیتے ہیں۔ تو یہ میرا آٹا گوندھا گیا تھا، تو میری چھوٹی بیٹی یہ میری چھوٹی بیٹی کا ہاتھ تھا، تو اس نے ہاتھ رکھ کے تو ولاگ بنا رہی تھی، کہتی ماما اب میں نا پرات کو واش کر رہی تھی اس ٹائم، تو کہتی ہے کہ میں ولاگ بناتی تھی۔ میں کہا اوکے چلو بنا لو۔ پھر آٹا مطلب میں نے گوندھ لیا تھا اور مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، اور میں نے فٹافٹ چکن نکالا اور اس کے بون لیس پیسز کیے، اور یہ میں پتہ بنا کیا رہی تھی، جو کل میں نے اپنے لیے پیزا پراٹھا بنایا تھا نا، تو میری بیٹی نے جو ویڈیو دیکھی تو کہتی ماما آپ نے بنایا اور ہم دادو کی طرف گئی ہوئی تھی تو آپ نے چپ کر کے بنا لی۔ تو میں نے بھی کہا چلو آج میں تم لوگوں کو وہی بنا دیتی ہوں۔ میرے بچے بھنڈیاں کوئی نہیں کھاتے ہیں، تو پھر میں نے کہا چل یہی بناتی ہوں۔ تو میں نے پھر فٹافٹ نا یہ چاپ کیا،
اس کو چکن کو چھوٹے تھن سلائسز میں نے کیا تھا، بہت باریک باریک پیسز کیے تھے، موٹا نہیں چاہیے تھا۔ اچھا تھوڑا سا یہ کوئی بونس والا بھی تھا اندر چکن، لیکن موسٹلی بون لیس ہی تھا۔ میں نے سارے چکن کو اس طرح مطلب کٹنگ کیا جیسے کرتے ہیں۔ اچھا یہ میں اگر اس کے ساتھ پیسز لگے بھی ہیں نا چکن کے، تو وہ جب میں پکاؤں گی نا تو میں یہ ہڈی ساتھ ڈال دیتی ہوں، اور جو تھوڑا بہت چکن ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ فضول ضائع نہ کروں، جتنا ہو سکتا ہے چیز کو سیو کروں، اور یہی اچھا طریقہ ہے، آپ چیز کو ویسٹ نہ کریں۔ اور ایک اور بات میں نے آپ کو بتانی تھی، یہ جو چکن ہے نا، میں اس کے اوپر بالکل بھی فیٹ نہیں لگا رہنے دیتی۔ ایک ہوتا ہے چکن کے ساتھ وائٹ فیٹ لگا ہوتا ہے، میں بالکل نہیں وہ لگا رہنے دیتی، کسی ایک سنگل بوٹی پہ بھی نہیں لگا رہنے دیتی، کیونکہ مجھے اگر وہ بوٹی پہ نظر آ جائے نا، میں کھانا چھوڑ دیتی ہوں۔ مجھے بہت برا لگتا ہے، مجھے بالکل نیٹ اینڈ کلین چکن اچھا لگتا ہے۔ یہ میں لال مرچیں ڈالنی تھی، تھوڑی سی دادر مرچیں ڈالنی تھی۔ اچھا زیادہ نہیں تھا بنانا، صرف 2 روٹیوں کا میں نے وہ پیزا پراٹھا بنانا تھا، اس لیے میں نے تھوڑا ہی چکن لیا تھا۔ ہلدی، سوکھا دھنیا، چاٹ مسالہ، نمک، اور مطلب اور تھوڑا سا تکا پاؤڈر آپ ڈال لیں، یہ تکا پاؤڈر وغیرہ ڈال کے تو میں نے مکس کر لیا، ساتھ میں چلی سوس، سویا سوس اور سرکہ وغیرہ میں نے ڈالا۔ ابھی آگے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے میں چلی سوس، سویا سوس اور سرکہ وغیرہ بھی ڈالوں گی، اور تھوڑا سا میں آئل بھی ڈالوں گی۔ یہ میں سالٹ ڈال رہی تھی، میرے نا یہ جو باکس ہے نا اسپائس والا، اس میں نمک ختم ہو گیا تھا، تو میں وہ جو ہوتی ہے نا ایک اور مطلب تھا میرے پاس نمک کا باکس، اس کے اندر سے میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا، تھوڑا سا میں نے اوپر چاٹ مسالہ چھڑکا تھا، سویا سوس ڈالا تھا، نمک بھی تھا اور سویا سوس بھی تھا، تو پھر آپ اس حساب سے نمک ڈالیے گا، کیونکہ سویا سوس بھی ڈالیں تو پھر وہ تھوڑا سالٹی ہوتا ہے سویا سوس بھی۔ تو میں نے کچھ یہ ڈراپس سرکے کے ڈالے، یہ ڈال کے تو بس اب میں اس کو مکس کروں گی، اور اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اور یہ شملہ مرچ میرے پاس چھوٹے چھوٹے پیسز پڑے ہوئے تھے، کیونکہ میں نے کل کاٹی تھی تو تھوڑے پیس پڑے ہوئے تھے، تو اور کچھ میں نے نیو نکالی اور ان کو میں نے کٹنگ کیا، اور پہلے میں بیج وغیرہ نکالتی ہوں، پھر میں نے اس کے بعد نا شملہ مرچ اور پیاز وغیرہ کو کٹنگ کیا۔ مجھے نا یہ پیزا پراٹھا کے اوپر، ویسے پیزے کے اوپر نہیں، مجھے پیاز پسند ہے کہ یہ جو پیزا پراٹھا بنتا ہے اس کے اوپر مجھے اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ میں شملہ مرچ وغیرہ کلین کر رہی تھی، بیج وغیرہ نکال رہی تھی، اور اس کے بعد میں نے شملہ مرچ کے نام چھوٹے چھوٹے ڈائس کے شیپ میں نا میں اس کو کٹنگ کر لوں گی، بہت بڑی نہیں کٹنگ کروں گی، باریک باریک کروں گی۔ اور پھر مجھے میرے بچوں نے جب میں یہ کٹنگ کر لیا تو میرے بچے کہتے ہیں ہم نے شملہ مرچ نہیں ڈالنی، نہ ہم نے پیاز ڈالنا ہے، تو یہ پھر میں نے جو اپنے لیے بنایا تھا نا اس کے اوپر میں نے پیاز اور یہ شملہ مرچ وغیرہ ڈال دیے تھے۔ ادروائز میرے بچے شملہ مرچ بھی نہیں کھاتے، یا یہ سبزیاں بہت کم کھاتی ہیں، اور زیادہ ہمارے گھر میں وہ پالک ایسی سبزی ہے، آلو پالک یا آلو میتھی جو سب کھاتے ہیں۔ اچھا یہ چکن ریڈی ہو گیا، یہ میں نے ہلکی آنچ پہ بس پکایا، تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا تھا کہ چکن جلدی جلدی گل جائے، اور یہ بڑی جلدی گل جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ نے پیسز چھوٹے کیے تھے۔ یہ پیزا سوس تھی، میں نے چھوٹی چھوٹی روٹیاں بنائی، میں نے بہت بڑی نہیں بنائی، تو یہ پیزا سوس میں نے ڈالی، اور اب اس کو نا میں اس طرح اسپریڈ کر رہی تھی۔ میں نے کہا کیا میں فورک نائف وغیرہ یا اسپون وغیرہ پکڑ کے تو میں اس کے اوپر اسپریڈ کروں روٹی پہ، میں نے ایسے اسپریڈ کر لی، دیسی طریقہ لگایا۔ میں نے کہا ایک تو جلدی ہوگی اور دوسرا برتن بھی نہیں گندے ہوں گے، قسم سے بڑے برتن جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اب میں اس کے اوپر چکن کے پیسز ڈالوں گی، بہت زیادہ نہیں ڈالنے، کیونکہ آپ اس کے اوپر چیز بھی ڈالتے ہو، کارنز بھی ڈالتے ہو، ویجیٹیبلز اور جو آپ ساری ٹاپنگ کرتے ہو نا، تو اگر زیادہ آپ ڈال دو نا ہر چیز جو بھی اس میں ڈل رہی ہے تو وہ بہت اوور لوڈیڈ ہو جاتی ہے، اور کھانے میں بھی مزہ نہیں آتا۔ تھوڑی تھوڑی ڈالیں ساری چیزیں، تو تھوڑی تھوڑی کوانٹٹی میں تو وہ ایک بڑی کوانٹٹی ہو جاتی ہے جب آپ تھوڑی تھوڑی چیز ڈال دو۔ تو میرا بھی بس یہی حساب تھا، میں نے تھوڑا بہت ڈالا چکن، اور اب میرا چیز میرے پاس پڑی ہوئی تھی، میرے پاس نا بلاک پڑا ہوا ہے 2 kg کا، تو یہ ہم لوگ نا ہاف کر لیتے ہیں سم ٹائم، اور سم ٹائم ہم یہ نا 2 kg کا ہی لے لیتے ہیں۔ چیز وغیرہ میں نے اوپر ڈالی، اور یہ سلائس پڑا ہوا تھا، سوری میرے پاس نا وہ پڑا ہوا تھا بلاک، تو وہ میں نے
اس کے سلائس کر کے نا میں نے ڈالے. کدوکش میری سے نہیں ہو رہی تھی اور نہ میرے پاس اتنا ٹائم تھا, بس جلدی میں نے اسی طرح نا اس کو کٹنگ کیا اور کٹنگ کر کے تو میں نے روٹی کے اوپر رکھا. اب میں چیز زیادہ رکھ رہی تھی کیونکہ جتنی چیز ہوتی ہے اتنا مزہ آتا ہے. اگر آپ تھوڑی سی چیز ڈالیں گے تو وہ مزہ نہیں آئے گا, وہ ایک نارمل روٹی کے اوپر سالن لگا ہوا ہی لگے گا. اب میں کارنس ڈال رہی تھی کیونکہ میری بیٹیوں نے کہا تھا کہ ہم نے سبزیاں نہیں کھانی, کارنس ڈالنے کھانے. یہ میں نے بیک کر لیا تھا اور مزے کا لگ رہا تھا. اب آپ نے چینل کو لائک کرنا, شیئر کرنا, سبسکرائب کرنا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ.